رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے کفر پہ ہٹ دھرمی سے اڑے ہوئے ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کی مفادات ہیں، جن کی وجہ سے یہ اس کتاب کو نہیں ماننا چاہتے۔ چونکہ خود ہٹ دھرمی کا یہ ثبوت دے رہے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، کانوں پہ، آنکھوں پہ پردے ڈال دی، وہ ہدایت کا راستہ گنوا چکے ہیں، یہ کفار لوگ۔ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کا ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، شاید کسی اور گروہ کی اتنی کثرت سے صفات بیان نہیں کی گئی۔ ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ بڑے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، خود دانشور بنتے ہیں، ہوتے بیوقوف ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ دعویٰ اصلاح کا ہوتا ہے، ہوتے فسادی ہیں۔ اور تیسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں، کہتے ہیں ان بیوقوفوں کی طرح سے ہم ایمان لے آئیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یاد رکھنا یہی لوگ خود بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا۔ چوتھی صفت یہ بیان کی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اہل ایمان نہیں ہیں، یہ فلاں 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 مولوی کوئی ہم سے زیادہ ایمان رکھتا ہے، ہمارے ایمان پہ کیوں شک کیا جاتا ہے، ہم تمہیں میں سے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب ریموٹ کنٹرول کرنے والے دور سے جو ریموٹ کنٹرول سے انہیں چلاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، شیاطین کے پاس واشنگٹن میں، قالوا آمنا وقالوا انا معکم، بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری کارگزاری دیکھ لینا ہم کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ریموٹرز کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے جا کے کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان بیوقوفوں کو تو ہم بڑا ٹھٹا مذاق اڑایا ہوا تھا ہم نے، ان کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ سارے دستور، یہ ساری قانون سازی، یہ سارا اسلام، یہ ساری اصلاح، یہ ساری کی ساری ہم تو انہیں بیوقوف بدھو بنا رہے ہیں۔ ہم تو جناب جو آپ ہمیں پروجیکٹ دیں گے، جو آپ ہمیں ایجنڈا دیں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے آپ کو۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ چالیں چلتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ چالیں چلتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ چال چلتا ہے۔ ان کی چالیں بڑی ہوشیاری کی نظر آتی ہیں، اللہ کی چال بہت پوشیدہ ہوتی ہے، بہت دھیمی ہوتی ہے۔ ان کی چالوں کا توڑ تو مسلمانوں کے پاس ہوگا اور ہے، مگر اللہ کی چال کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جب پشت کے بل گریں گے، چاروں شانے چت گریں گے تو عبرت بن جائیں گے، اور ایک دنیا تاریخ لکھے گی اور ان سے عبرت حاصل کرے گی۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا ایک جابر حاکم کے بارے میں، کہ حضرت فلاں شخص تو تاریخ سے حوالے دیتا ہے، کبھی شاہ جہان کے، کبھی اورنگزیب کے، وہ عبرت نہیں حاصل کرتا؟ تو ان بزرگ نے مجھے کہا کہ جس شخص کو خود عبرت بننا ہو وہ عبرت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس شخص کو تم دیکھ لینا، خود عبرت بننا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ عبرت بن کے رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل میں ڈھٹائی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اور زیادہ شکنجے میں اور زیادہ قید کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، ان کی تجارت سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوگا اور نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ یہ ان کا اپنا اختیار ہے، دین کے مقابلے میں انہوں نے دنیاوی مفادات، سیاسی مفادات، چند روزہ مفادات کو ترجیح دی، انہوں نے قوم فروشی کی، ملک فروشی کی، دین فروشی کی، بڑے ہوشیار بننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت گھاٹے کا سودا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی اور اس سے آس پاس روشن ہو گیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ان کے کفر کی وجہ سے اس کا نور ماند پڑ گیا اور وہ اندھیروں میں بھٹکنے لگے اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ آگ روشن کی گئی، کچھ نظر آنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی اور ان کے نور کو سلب کر لیا۔ جو کچھ دیکھ سکتے تھے اس سے بھی گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ اپنے باطن کے طور پہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ لوگ حق کو نہیں پہچان سکیں گے، اس لیے کہ حق ان کے سامنے آیا، آفتاب کی طرح طلوع ہوا، لیکن انہوں نے دیکھنے کی بجائے اندھے بن کے انہوں نے حق کا مشاہدہ کیا، سننے کی بجائے یہ بہرے ہو گئے، اور حق کا ساتھ دینے کی بجائے، اس کا اقرار کرنے کی بجائے یہ گنگے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے راستے خود ہی بند کر لیے، اس لیے ان کے دلوں پہ بھی اللہ نے مہریں لگا دی۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ تم اللہ کا کس طرح سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، اس کے بعد پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا، آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہی ذات گرامی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ سوال بار بار اٹھاتا ہے کہ تمہیں انکار ہی کرنا ہے، کفر ہی کرنا ہے اسی اللہ کا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قد خلقتک ولم تک شیئا، اس نے تجھے پیدا کیا تو کوئی شے ہی نہیں تھا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، تجھے وجود بخشنے والا وہی، اسی کا تو انکار کرے۔ اور فرمایا صرف ایک مرتبہ نہیں، اس نے تجھے عدم سے زندگی عطا فرمائی، زندگی سے پھر موت عطا کرے گا، موت سے پھر زندگی عطا کرے گا، اسی کا ہی انکار کرتے ہو۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین کی
جمادات ہوں، نباتات ہوں، اس کے حیوانات ہوں، ہر چیز اس نے تمہارے استعمال کے لیے، تمہاری چاکری کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر چیز کو تم کام میں لا رہے ہو۔ سورہ الجاثیہ میں یوں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا سب تمہارے تابع فرمان بنا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کائنات کا یہ تصور کہ اس کائنات میں انسان مخدوم ہے اور انسان کے علاوہ باقی ہر چیز خادم اور خدمت گزار، وہ بڑے بڑے سمندر ہوں، وہ بڑے بڑے سورج ہوں، سیارے ہوں، وہ پہاڑ ہوں، ہوائیں ہوں، ہر چیز انسان کی خدمت گزار اور انسان ہر چیز کا مخدوم۔ عزیزان گرامی، یہ تصور ابھی تک 20ویں صدی کے سائنسدانوں اور فلسفیوں کے دماغوں میں پختہ نہیں ہوا۔ اس طرف آتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں۔ اس تصور کو بھی سائنسدان اور فلسفی بیان نہیں کر سکا کھل کے، قرآن اسے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، خواہ وہ زمین میں ہے، خواہ وہ فضاؤں میں ہے، آسمانوں میں ہے۔ اور دیکھیے اس کا کتنا خوبصورت ثبوت ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ دنیا کی کوئی چیز غائب ہو گئی، غیر موجود ہو گئی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ وہ چیز آپ کے کام آ رہی تھی، وہ جب غائب ہو گئی، غیر موجود ہو گئی تو آپ کا نقصان ہو گیا، حرج ہو گیا آپ کا۔ اور اگر سورج نہ ہو تو ہم چند لمحے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، خوراک نہ ہو۔ معمولی چیز کا ذکر کر لیں، کوئی ریت کا ذرہ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ریگستان نہ ہو، مٹی کا ذرہ، مٹی نہ ہو، خوراک کہاں سے آئے گی؟ یہیں سے تو اگاتے ہیں۔ معمولی سے معمولی چیز کا، کسی تنکے کا آپ تصور کریں کہ وہ غیر موجود ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ خود انسان غیر موجود ہو گیا، اس صفحہ ہستی سے کوئی انسان بھی باقی نہ رہا، سب مٹ گئے، تو دنیا کی کسی اور چیز کو کچھ نہیں بگڑے گا، سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا، چاند کا، تاروں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، ہواؤں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کسی چیز کے کام نہیں آ رہا۔ انسان ہر چیز سے کام لے رہا ہے، ہر چیز کو انسان کا خادم، نوکر، چاکر بنایا گیا ہے، ہر چیز کو انسان کے لیے تابع فرمان اور مسخر بنایا گیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، والذی، وہ ذات گرامی ہے جس نے کہ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی، جمیعا، سارے کا سارا، فرمایا آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہو۔ تم اگر ان کے ہو کے رہ گئے تو یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ تم اپنا قبلہ سیدھا رکھنا، تم اپنا رخ، اپنا کعبہ درست رکھنا، تم نہ خراب کرنا، ہر چیز کو ہم تمہاری خدمت میں لگا دیں گے۔ اور اگر تم نے اپنا قبلہ خراب کر لیا تو ہر چیز کو ہم تمہارا دشمن بنا دیں گے، تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے جو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ تم اور حوا اس جنت میں رہو، اور دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کیا تھا کیا نہیں تھا اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، ایسے لوگ گندم کا درخت کہہ دیتے ہیں، کچھ ثابت نہیں ہے۔ ایک درخت تھا جنت میں، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔